جمعیت علماء کے ذمہ داران کارکنان یہاں جمع ہیں۔ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ کے اس صوبے میں مجھے اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ کے بیچ میں حاضری دے کر کے اپنے لیے شرف حاصل کروں۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ میں پرسوں گجرات میں تھا، اس سے پہلے بہار کا انتخاب ہوا۔ ملک بھر کے انتخابات جاری ہیں، کل انشاءاللہ اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ پورے ملک میں 2 صوبے رہ جائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ انڈمان اور جموں، ان قریب انشاءاللہ وہ بھی کر لیا جائے گا، چونکہ انڈمان میں جو بھی مشاہد جائے گا اس کو 3 روز کوارنٹائن ہونا پڑے گا، پھر اس کے بعد انتخابی کارروائی ہوگی۔ تو اس وجہ سے احباب کی رائے ہے کہ ابھی تھوڑا انتظار کر لیا جائے، مرکز کے مشورے سے، مقامی ساتھیوں کے مشورے سے، چونکہ بحیثیت مشاہد کے حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب اور حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب وہاں کے لیے پہلے سے متعین کیے گئے ہیں، ان حضرات کے مشورے کے بعد وہاں بھی ہو جائے گا۔ لیکن بڑی خوشی اور مسرت ہوئی آج آپ کے بیچ میں حاضر ہو کر کے۔ میں 2001 کچھ کے زلزلے سے گجرات میں زیادہ میرا وقت لگتا رہا، لیکن 2008 سے میں دہلی اور پھر ملک گیر حالات شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے میں حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ملک کے علاقوں میں کم و بیش 17 سال تک آمد رفت رہی حضرت کی خدمت میں۔ اس حوالے سے کرناٹکا کا سفر تو رہا ہے، بیچ میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے تھے۔ 2008 میں آپ کے صوبے کے مختلف شہروں میں جانا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے ابھی مورنا پلی وی کوٹا میں جو زمین لی گئی ہے، اس حوالے سے بھی قریب میں سفر ہوا، ہم سب لوگوں نے وہاں سفر کیا، اور اس سے قبل ایک مرتبہ اجلاس یہاں ہوا تھا، اس موقع پہ حاضری ہوئی ہے۔ آج کا موقع ہماری حاضری کا، اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا صوبہ یہاں جمع ہے، اور ہمارے نوجوان ساتھی جو مستقبل کا سرمایہ ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں۔ اکابر کا جن کا نام ابھی پرچم کشائی کے وقت آپ نے سنا تھا، بڑے ہی پاک بازوں اور اہل اللہ کا نام آپ سن کر کے یہاں تشریف لائے، تشریف فرما ہوئے۔ اب وہ ذمہ داریاں کہیں نہ کہیں سے آپ کے کاندھوں پر ہیں، یہ امانت آپ کے حوالے ہے، اللہ رب العزت آپ سے کام لے رہا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ علاقائی طور پر مقامی جمعیتیں زیادہ کام گجرات میں کر رہی ہیں، چونکہ میں اسے اب تک دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے خود جمعیت علماء کے اپنے پروجیکٹ ہیں، جمعیت چلڈرن ولیج ہے، جمعیت یوتھ کلب کا بڑا نظام ہے، جمعیت اوپن اسکول بھی شروع ہو گیا بڑے پیمانے پہ۔ لیکن مجھے یہاں ایسا لگا کہ نہیں، وہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل کرم شکر ہے کہ آپ حضرات کی مقامی اکائیاں کافی آگے ہیں۔ اب مقابلہ جب کریں گے پتہ چلے کون آگے ہے، یہ کہنا مشکل ہے، لیکن کافی آگے ہیں۔ اللہ رب العزت اور استقامت بخشے۔ حسن انتخاب کا آپ نے بہت ہی خوبی کے ساتھ حضرت مولانا افتخار صاحب کو آئندہ کے لیے بحیثیت صدر کے منتخب فرمایا۔ 4 ان بزرگوں کو، حضرت مولانا شاکر صاحب، حضرت مولانا شریف صاحب، مولانا مفتی محمد حسین صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب کو، اور خازن کے لیے ہمارے تفہیم اللہ صاحب کو آپ نے منتخب فرمایا ہے۔ اسی طرح سے دراصل اصلی جماعت آپ ہیں، جو مقامی یونٹیں وہ جڑ ہیں، بنیاد ہیں، اوپر تو شاخیں ہیں۔ اگر ہماری جڑ ٹھوس مضبوط ہوگی تو درخت ہرا بھرا ہوگا۔ تو آپ حضرات کی مضبوطی، آپ حضرات میں استقامت، آپ حضرات میں حوصلہ، آپ حضرات میں سونے، آپ حضرات میں سوچنے کا جذبہ اور فکر مندی، یہ ہمارے لیے بنیاد ہے۔ اسی سے صوبے اور مرکز کو آگے اللہ رب العزت اور طاقت عطا فرمائے گا۔ مرکز کی اپنی کوئی طاقت نہیں، صوبے کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ جب نیچے سے اوپر تک اکائیاں اٹھتی ہیں تو ایک طریقے کے مطابق جا کر کے ایک طاقت بنتی ہے۔ ملک میں بے پناہ
انفرادی اجتماعی کام کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جمعیت علماء کی یہی خوبی ہے کہ باضابطہ 100 سال ہو گئے 23 نومبر 1919 سے لے کر کے آج تک، اور بے ضابطہ اس سے پہلے 100 سال آپ اور شامل کر لیجئے، اور بھی اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ فکر، پھر ان کی سوچ اور فکر کے نتیجے میں بہت سی تحریکات پیدا ہوئیں، اور ان تحریکوں کے بعد بہت سے ادارے وجود میں عمل میں آئے۔ پھر ان تحریکوں میں جس طرح سے بیداری پیدا ہوئی، ان تمام اداروں اور تحریکوں کی جس طرح سے حفاظت اللہ رب العزت نے آپ کے کاندھوں پہ ڈالی، وہ ذمہ داریاں، چاہے وہ تقسیم وطن سے پہلے کے حالات ہوں، آزادی سے پہلے کے، یا تقسیم وطن کے حالات ہوں، ایک مرحلہ آزادی کے وقت، ایک مرحلہ پھر تقسیم کے وقت کا ہے۔ ایک بڑا سرمایہ ملک کا ہر طبقے کا یہاں سے چلا گیا، بہت مختصر لوگ تھوڑے سے رہ گئے تھے، لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی، مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی، اور آج آپ جائزہ لے لیجئے ساری دنیا کا اور خود مشرق کا لے لیجئے، تو مشرق میں ایران، افغانستان، ہندوستان، اب نئے بنگلہ دیش اور پاکستان کو آپ شمار کر لیں، تو سعودی عرب سے مشرق کے جو ممالک ہیں جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی، ٹھنڈی ہوا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس خطے سے اسلام کا کام لیں گے۔ آپ دنیا کا جائزہ لے لیجئے، ساری دنیا میں الحمدللہ آپ اور آپ کے شاگرد، میں اس طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد کے شاگردوں کی۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں تو آپ کا نظام کہیں نہ کہیں آپ کے انہی مراکز سے وابستہ ہے۔ یہ مرکزیت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، چاہے مدارس عربیہ کا نظام ہو، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں، چاہے آپ جماعت تبلیغ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں، چاہے آپ ان تمام تحریکوں کی حفاظت اور ان تمام دینی اداروں کے معاون اور محافظ جماعت، اور ہمہ وقت ہر سوچ اور فکر کے اعتبار سے کھڑی رہنے والی جماعت جمعیت علماء کو آپ لے لیں۔ جمعیت علماء سے وابستگی آپ کی ہر اعتبار سے دین اور عبادت ہے، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے ذکر فرمایا تھا۔ مجھے کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، باتیں کم و بیش سب آ گئی ہیں۔ ہماری آپ کی وابستگی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا، ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک آپ علیہ السلام کی ظاہری زندگی، ایک آپ کی باطنی زندگی ہے، جو میں نے اس قرآن کریم کی آیت کے تلاوت سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پروردگار ہمارے لیے دنیا بھی ہم کو اچھی اور بہتر عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آخرت بھی اچھی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پھر ظاہر ہے جب یہ دو چیزیں اچھی ہو جائیں گی تو آخرت کے جو مرحلہ ہے وقنا عذاب النار، اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اور ہم سب کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ کام کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، جمعیت علماء کا کشمیر سے کنیا کماری تک یہ ایک اجتماعی نظام ہے، اور جو لوگ یہاں وابستہ ہیں وہ اس سوچ اور فکر کے ساتھ وابستہ ہوں، یا جو لوگ جہاں جہاں وابستہ ہیں کہ یہی میری آخرت ہے، میری موت اور زندگی ہے، میری جنت ہے، یہ میری آخرت ہے۔ جب اس جذبے کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اترتی ہے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جن جملوں سے آپ کو اطمینان و سکون دلایا تھا، اگر آپ اسے یاد فرما لیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو پوری طرح سے آپ اپنے عمل میں سموئے ہوئے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں ظاہر ہے تعمیری کاموں کے اعتبار سے ضرورت ہے کہ مکاتب کا نظام منظم بنایا جائے، الحمدللہ چل رہا ہے، لیکن اور منظم بنائیں، اس کو اس طرح سے منظم بنا لیں کہ جس طرح سے ہماری مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں انگلش میڈیم اسکول میں جانے کے لیے، تو ایک بچے کے عقیدے کو درست رکھنے کے لیے
ایک بچے کا جو مستقبل ہمارا ملک بننے والا اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو، وہ مکتب کی بنیادی تعلیم ٹھوس پڑھ کر کے جائے اور اسی خوش دلی کے ساتھ وہ مکتب میں جا رہا ہو جیسے ایک انگلش میڈیم اسکول میں جا رہا ہے یا اور کہیں پڑھنے کے لیے۔ مثالی مکاتب وہ آپ کو بنانے ہیں۔ پھر جمعیت یوتھ کلب کا ایک بڑا نظام، الحمدللہ اس وقت 32 اضلاع میں یہ نظام شروع ہو گیا ہے، 20,000 کم و بیش افراد تیار ہو گئے ہیں۔ بنیادی مقصد ہے ذہنی اور جسمانی تربیت، ذہنی اعتبار سے بھی آپ تیار ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی آپ تیار ہوں۔ ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بننا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، ہمیں نفع بخش بننا ہے، چاہے وہ ایمانی رشتے کے اعتبار سے ہمارے بھائی ہوں یا انسانی رشتے کے اعتبار سے ہمارے بھائی ہوں، ہمیں دونوں کے لیے نفع بخش بننا ہے۔ اور بنیادی طور پہ ہمارا وجود اور پروردگار کی طرف سے اس ملک میں پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ دعوت، بنیادی طور پہ۔ اسی طرح سے اصلاح معاشرہ کا نظام ہے، بہت گفتگو اس پہ ہوئی۔ مقامی طور پہ علاقائی کمیٹیاں ہمیں بنانی ہیں اور سب سے پہلے ہمیں خود عمل کر کے دکھلانا ہے۔ پہلے مرحلے میں برادرانہ نظام ہے، اس نظام کے تحت بھی اصلاحی کمیٹیاں بنائیں، اصلاح معاشرہ کے نظام کو چلائیں۔ ایک نیا نظام جمعیت علماء نے شروع کیا ہے، جمعیت اوپن اسکول کا۔ ہمارے مدارس کے پڑھنے والے بچے جو ہائی اسکول نہیں کر سکے ہیں کسی وجہ سے، تو NIS کے ذریعے سے جمعیت اوپن اسکول کے نظام میں شامل ہو کر کے باضابطہ 10ویں کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ اگلا مرحلہ گجرات کے بعد کرناٹکا کا ہے، آپ کے صوبے کا، بشرطے کی تحریری دعوت آ جائے۔ زبانی دعوت آ گئی ہے، تحریری دعوت آ جائے تو ہم لوگ تحریری طور پہ آپ کے صوبے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ گجرات میں یہ عمل جاری ہے، چل رہا ہے، امتحانات بھی ہو رہے ہیں۔ اتر پردیش اور دہلی، مہاراشٹرا اور گجرات۔ اب اگلا مرحلہ کرناٹکا کا ہے۔ مفتی صاحب نے ذکر کیا تھا وی کوٹا کے تعلق سے، اس پہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب حضرات کا، اور ان آپ حضرات کا جنہوں نے مصیبت کی اس گھڑی میں مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دست تعاون بڑھایا ہے، چاہے وہ مہاراشٹرا کا سیلاب ہو یا خود کرناٹکا کا۔ میں نے مہاراشٹرا کے سفر میں ایک گاؤں کا سفر کیا جس میں 87 جانیں چلی گئی تھیں۔ ایک گاؤں میں 40 گھروں میں 87 لوگ چلے گئے تھے اور صرف 57 لوگ بچے تھے اس گاؤں کے اندر۔ مجھے بہت لوگوں نے منع کیا کہ جانے کے لائق نہیں، تم نہیں جا سکتے ہو، پیدل چلنا پڑے گا 5 کلومیٹر۔ میں نے کہا چل لیں گے۔ بہرحال ہم وہاں پہنچ گئے اور ہمارے سب وہ رشتے کے انسانی ہی بھائی تھے۔ ہم نے ان کے بیچ میں پہلی مرتبہ میں نے اپنی موجودگی میں یعنی مشترک طور پر مرد عورت، یتیم بیوہ، ہندو مسلمان اجتماعی طور پہ روتے ہوئے پہلی مرتبہ میں نے دیکھا تھا جہاں میں شریک تھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم لوگ یہاں حاضر ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم لوگ آپ کے لیے ابھی تعمیری کام شروع کرا دیتے ہیں۔ ان کا نہیں، ہمیں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے شاید کنٹینر وغیرہ کا آنے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن جو ضروریات ہیں برتن وغیرہ کا، تو وہ لمحوں میں 1-2 سیکنڈ لگے ہیں کہ بارش کے طوفان میں جب پہاڑ کھسکا ہے تو 40 مکان کے 87 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ پھر اور بھی لمبا حادثہ ہے، وقت نہیں، اذان بھی ہو چکی ہے، حضرت صدر محترم کو بھی خطاب ہونا ہے۔ یہاں ہمارے حسن اتفاق ہے کہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب ہمارے آرگنائزر ہیں جمعیت علماء ہند کے، وہ تشریف فرما ہیں۔ ان کو ہم سے ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ تم وہاں لوگوں سے ہمارے بارے میں بات نہیں کرتے ہو، تو کچھ لوگوں کو ٹیلی فون کرتا رہتا ہوں۔ آج آپ پورا صوبہ یہاں جمع ہے، وہ بھی موجود ہیں، تو میں ان کے لیے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ حضرات الحمدللہ مرکز کے حوالے سے فکر مند ہیں، صوبے کے اعتبار سے فکر مند ہیں، مقامی طور پہ فکر مند ہیں، جب وہ تشریف لایا کریں تو ان کے لیے بھی آپ حضرات کی فکر مندی رہتی ہے، لیکن انہیں احساس نہ ہو کہ آپ بے فکر ہیں، ان کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ ان کے لیے بھی فکر مند ہیں۔ جزاک اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.